رات کا وقت ہے، کھانا وغیرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پک کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا۔ تو اہل خانہ کی یہ عقیدت کی انتہا ہے، عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آئے نا آپ کے گھر میں، آپ کھانا پکائیں اور اچھا کھانا پکا کے اس کے سامنے رکھ دیں، یہ اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ اور عقیدت کی انتہا کیا ہے کہ گھر میں سارا کھانا پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر زیر یہ بنا لے بچ کے آئے گا تو کھائیں گے، سارا کھانا بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ نگاہ نبوت تو سب جانتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے اتنا کھانا اپنے برتن میں نکال لیتے اور حضور تناول فرما لیتے، بقیہ کھانا خادم کے ذریعے واپس بھیج دیتے۔ جب خادم اوپر جاتا اور جا کر وہ بچا ہوا کھانا پیش کرتا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ خود یا اہل خانہ پوچھتے، یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے کھایا ہے؟ تو وہ خادم بتاتا، بھئی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے کھانا مبارک جو ہے نا اپنی پلیٹ کے اندر نکالا ہے، حضور کے ہاتھ یہاں لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھتے تو جہاں حضور کے ہاتھ لگتے وہ وہیں سے کھانا کھاتے۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہو گیا، حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی اہلیہ اوپر والی بلڈنگ میں لیٹے ہوئے ہیں نا، ذہن میں آتا ہے ہم اوپر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں، لیکن آپ ان کے ہاں ادب کی انتہا دیکھیں کہ وہ رات کو سوچ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اور ہم اوپر، وہ پشت ہو رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم حضور سے اوپر کیسے لیٹ سکتے ہیں؟ ساری رات مضطرب رہے، پریشان رہے، نیند نہیں آئی، ادب نے اجازت نہیں دی، ساری رات بے چین رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ذہن میں آیا تو اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ سمیٹ دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوں گے تو کمرے کے درمیان میں ہی سوئے ہوں گے نا، تو ہم اپنے آپ کو سمیٹ کے دیوار کے ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمارا لیٹنا نہ پایا جائے۔ ساری رات گزر گئی، نیند نہیں آئی، تو وہ اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ جوڑ دی، عرض کی یا رسول اللہ، آقا رات آپ کے ادب کی وجہ سے ہم سو نہیں پائے،